ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اس کے رسول کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے سورہ نساء کی 2 آیتیں پڑھ لی ہیں، اور آج آیت نمبر 3 سے ہم سب اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہوں، 2 اور 3 اور 4۔ پھر اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو صرف ایک سے نکاح کرو یا لونڈیوں پر گزارا کرو جن کے تم مالک ہو، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، یعنی کہ اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ تم عدل و انصاف یتیم لڑکیوں کے معاملے میں نہیں کر سکو گے تو پھر ایسا کرو کہ ان سے تم نکاح نہ کرو بلکہ ایسے سے کرو جو تمہیں پسند آئے۔ اس کو آسانی کے ساتھ اس طرح سمجھیں، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ پہلے زمانے میں مدینے کے لوگ یتیم لڑکیوں سے شادی کر لیتے تھے اس نیت سے کہ اس کے پاس جو مال ہے اس مال کو ہم رکھ لیں گے، جبکہ وہ لڑکی یا وہ لڑکیاں انہیں پسند نہیں ہوتی تھی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ لوگ یتیموں کی سرپرستی کرنے سے تو ناانصافی ہو جانے کے ڈر سے گھبراتے تھے، لیکن زنا کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم جس طرح سے یتیم کے معاملے میں ناانصافی ہونے کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے ہو، اسی طرح زنا کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ تیسرا قول یہ ہے کہ لوگ یتیموں کی سرپرستی میں تو ناانصافی کرنے سے ڈرتے تھے، لیکن بہت سے نکاح کرنے کے معاملے میں وہ کوئی خوف نہیں رکھتے، یہاں تک کہ ایک کے نکاح میں 4 7 8 عورتیں ہوتی اور عدل و انصاف سے بھی کام نہیں لے پاتا۔ اس لیے منع کیا گیا کہ اگر تمہیں خوف ہو یا عدل و انصاف تم نہیں کر سکتے ہو تو ایک کام کرو کہ تم 1 پر اکتفا کرو یا 2 پر اکتفا کرو یا 3 پر اکتفا کرو یا 4 پر اکتفا کرو۔ اسلام نے 4 سے زائد کی اجازت کسی کو نہیں دی سوائے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زائد شادی کرنے کا حق حاصل تھا، لیکن اس امت کو 4 سے زائد شادی کرنے کا حق نہیں ہے۔ آیت پاک سے بہت ساری باتیں سمجھ میں آئی، جس میں ایک بات یہ کہ جس بندے کے اندر استطاعت نہ ہو 4 رکھنے کی تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 4 رکھے۔ اسی طرح جس کے اندر استطاعت 3 کی ہے 4 کی نہیں ہے تو 3 رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر 3 کی بھی نہیں ہے 2 کی ہے تو 2 رکھنے کی اسے اجازت ہے۔ اور ایک بات یہ بھی دماغ میں ہو کہ جس طرح سے 1 نکاح جائز ہے استطاعت پر، اسی طرح سے 2 بھی نکاح جائز ہے، اور اسی طرح سے 3 سے بھی نکاح جائز ہے، اسی طرح سے 4 سے بھی نکاح جائز ہے۔ یہ اللہ عز و جل کا حکم ہے۔ آج کی عورتیں جو اس معاملے میں
اپنی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتی ہیں، ان کو چاہیے کہ قرآن حکیم کی اس آیت کو بار بار سنیں اور اس پر جو چوں چرا کرتی ہیں اپنے ایمان اور عقیدے کی بھی اصلاح کریں۔ ہم تو بس یہی بات کہتے ہیں کہ آج تک کسی مرد نے یہ احتجاج نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نان و نفقہ، یہ ساری چیزیں میرے اوپر کیوں رکھی ہے، عورت کے اوپر کیوں نہیں رکھی۔ ہم نے ایسا کوئی مرد نہیں دیکھا جس مرد نے یہ بات کہی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روٹی کے لیے، یہ بستر کے لیے، یہ تمام چیزیں، یہاں تک کہ ایک بچے کی پرورش کے دودھ کے لیے بھی یہ سب ہمارے اوپر اللہ نے کیوں رکھا، عورت کے اوپر کیوں نہیں رکھا۔ تو یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فرمان پر مسلمان کو ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا وہ انسان کے مطابق دیا ہے، انسان اس پر کر بھی سکتا ہے اور نہیں بھی کر سکتا ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو، پھر اگر وہ خوش دلی سے مہر میں تمہیں کچھ دے دیں تو اسے پاکیزہ خوشگوار کھاؤ، یعنی سمجھ کر کھاؤ۔ یہاں ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ عورتیں مہر کی مالک ہیں، اگر ان کے گارجین یا کسی نے اگر یہ مہر کا پیسہ لے لیا تو ان کو حق نہیں ہے کہ وہ کھائیں، بلکہ وہ جو مستحق بیوی ہے، جو مستحق عورت ہے، اس کے حوالے کر دیں۔ ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ ہمارے یہاں جو ہے کہ پہلے ہی رات میں جا کر کہتے نا معاف کر دیں، یہ معافی تلافی کا مسئلہ بھی درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اس دن کی بات ہے کہ جس دن ایک دوسرے کو کوئی بہت زیادہ پہچانتا بھی نہیں ہے، وہ دل سے نہیں تو زبان سے ضرور کہہ دے گی کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لہٰذا ایسا ہونا چاہیے کہ عورت کو مہر پورا پورا دے دیں، خوش دلی کے ساتھ دیں۔ ہاں یہ ہے کہ ہاں عورت اگر اسے یا پورا مکمل شوہر کو واپس کر دے یا شوہر کو کچھ دے دے تو شوہر خوشی خوشی اس چیز کو لے سکتا ہے اور اسے خرچ بھی کر سکتا ہے۔ ہاں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر عورت نے معاف کر دیا تو معاف کرنے کی صورت میں یہ معاف ہے، جس طرح سے ہم نے کسی کو قرض دیا اور پھر معاف کر دیا تو یہ معاف ہے، اسی طرح بیوی نے اگر معاف کر دیا تو یہ معاف ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور کم عقلوں کو ان کے وہ مال نہ دو جسے اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے، اور انہیں اس مال سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت پاک میں یہ احکام بیان فرمایا۔ اس احکام کا خلاصہ یہ ہے کہ جن بچوں کی پرورش کسی انسان کے ذمے ہے، وہ ان کا مال پاس میں رکھتا ہے اور وہ بچے اتنی سمجھ نہیں رکھتے کہ وہ مال خرچ کہاں کرنا ہے، کب کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، یعنی ابھی اس شعور کو نہیں پہنچے ہیں، تو ضروری یہ ہے کہ وہ ان کو مال نہ دے۔ ہاں جب وہ بڑے ہو جائیں، جب وہ اتنے بڑے ہو جائے کہ انہیں پتا ہو، ان کو پتا ہو جائے کہ ہاں یہ مال ہم اس طرح سے خرچ کریں، یہاں خرچ کریں، یہ نفع ہے، یہ نقصان ہے، یہ تمام چیزیں اگر وہ جان لیتا ہے تو پھر اس کے حوالے کیا جائے، ورنہ ان کے حوالے نہ کیا جائے، ان سے اچھے انداز میں گفتگو کی جائے اور جب وہ بڑے ہو جائے تو ان کو ان کا مال دے دیا جائے۔ اچھی بات کے تعلق سے یہاں مفسرین نے کہا کہ اچھی بات یہ بھی ہے کہ ان کو آداب زندگی سکھایا جائے، ان کی تربیت اچھے انداز میں کی جائے، انہیں آداب زندگی سکھایا جائے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
फ़इज़ा दफ़अतुम इलैहिम अम्वालहुम फ़अशहिदू अलैहिम वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा। और यतीमों को आजमाते रहो। क्या मतलब? यतीमों की समझदारी को, उनकी अक्ल को आजमाते रहो, यहां तक कि जब वो निकाह के काबिल हो तो अगर तुम उनकी समझदारी देखो तो उनके माल उनके हवाले कर दो, और उनके माल फजूल खर्ची से और इस डर से जल्दी जल्दी ना खाओ। ये डर का जो तर्जमा, ये समझाने के लिए, जल्दी जल्दी ना खाओ कि वो बड़े हो जाएंगे, और जिसे हाजत ना हो तो चाहिए कि वो बचे, और जो हाजतमंद हो वो बकदरे मनासिब खा सकता है। फिर जब तुम उनसे उनके माल उनके हवाले करो तो उन पर गवाह कर लो, और हिसाब लेने के लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल काफी है। इस आयत पाक में अल्लाह तबारका व तआला ने इरशाद फरमाया कि यतीम अगर शऊरी की उम्र में नहीं पहुंचा है तो फिर उसे माल नहीं देना है। अब आजमाते रहें, जब ये शऊरी की उम्र को पहुंच जाए तो इसे माल दे दें और इसका निकाह कहीं करा दें। ये उनके लिए है जिनके हिस्से में अल्लाह ने किसी यतीम को रखा है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब माल उनको देने लगे तो चाहिए कि ये कोई गवाह बना ले, जबकि ये फर्ज या वाजिब नहीं है, लेकिन झगड़े के मामले में, झगड़े से बचने के लिए या अपनी बात को मजबूत बनाने के लिए कि हाँ देखिए फला इस बात पर गवाह है कि मैंने फला को इतना दिया है। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु व कसुर नसीबम मफरूदा। मर्दों के लिए उसमें से हिस्सा है। क्या मतलब? उस माल में से वरासत का हिस्सा है जो माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ गए, और औरतों के लिए उसमें हिस्सा है जो माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ गए। माली वरासत थोड़ा हो या ज्यादा, मुकर्रर हिस्सा। क्या मतलब? मतलब ये है कि अल्लाह ने ये मुकर्रर हिस्सा बनाया है। आयत पाक में अल्लाह तबारका व तआला ने औरतों का भी वरासत में हिस्सा है, इसको वाज़ेह फरमा दिया। जिस तरह मर्द का हिस्सा है उसी तरह औरत का भी हिस्सा है। आगे आने वाली आयत में इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम बताएंगे कि किसका हिस्सा कितना है, लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जिस तरह मर्द का हिस्सा है वरासत में, इसी तरह लड़की का भी हिस्सा है। इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता कि कोई उनके माल को खा ले, और ये खाने वाला बहुत बड़ा जालिम है। अल्लाह उसके रसूल की नजर में सख्त मुजरिम है। आज हमारे माशरे में बच्चियों के हुकूक पर सबसे ज्यादा मसला है कि बच्चियों के मामलात में इंसान इतना आगे बढ़ चुका है कि आसानी के साथ करोड़ और लाखों उसके माल खा लिए जाते हैं, भाई उसे तकसीम करते हैं और खा जाते हैं। जबकि हक ये है कि बाप के इंतकाल के बाद, माँ के इंतकाल के बाद, रिश्तेदार के इंतकाल के बाद उसका अगर हिस्सा बनता है तो उसे हिस्सा दिया जाए। जिस तरह चार भाइयों के हिस्से लगते हैं इसी तरह उसके भी हिस्से लगे। इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है। और जो लोग जुल्मन खा रहे हैं वो कल बरोज़े क़यामत अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे, मीज़ान पर उनके आमाल तौले जाएंगे और उनकी नेकियों से अल्लाह तबारक व तआला इसका बदला उन्हें देगा जिनके माल को ये खा चुके हैं। वइज़ा हज़रल क़िस्मता उलुल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन फ़र्ज़ुक़ूहुम मिन्हु वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा। और जब तक़सीम करते वक्त रिश्तेदार और यतीम और मिस्कीन आ जाएं तो उस माल में से उन्हें भी कुछ दे दो और उनसे अच्छी बात कहो। ये एक मुस्तहब तरीका, एक अच्छा काम है। ये फ़र्ज या वाजिब नहीं है कि अगर कोई फौत हो गया और फौत होने के बाद अगर कोई रिश्तेदार ऐसा आता है या गरीब ऐसा है कि जिसका उसके माल में तो हिस्सा नहीं है, लेकिन उसे अगर कोई यतीम ना हो, वारिसों में कोई यतीम ना हो, ताकि माल यतीम का माल देना इसकी इजाज़त नहीं है,
تو پھر ان کو بھی دے سکتے ہیں جو مسکین ہیں، جو غریب ہیں، جو رشتہ دار ہیں۔ حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عبیدہ سلمانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات انہوں نے نقل کی۔ آپ سے مروی ہے کہ حضرت عبیدہ سلمانی رحمۃ اللہ علیہ نے میراث تقسیم کی تو اسی آیت کے مطابق ایک بکری ذبح کر کے اعزا اقربا اور غربا مسکین یتیم کو آپ نے کھلایا۔ یہ اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے، اس عبارت سے یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر بندہ وارث کا مال موجود ہے اور یہ تمام لوگ متفق ہیں تو پھر یہ کام یہ کرے کہ اس کے مال سے اصحال ثواب پہنچائے۔ یہ بات یہاں بھی دماغ میں ہو کہ غریب، یتیم، مفلس، قلاش ان لوگوں کو دے، لیکن اگر یہ اس میں یتیم بچے ہیں اور ان کا حق ہے تو پھر ایک کام یہ کریں کہ ان یتیم بچے کو ان کے مال سے، اس یتیم بچے کے مال سے یہ کام نہ کریں۔ ایک چیز یہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ داروں کو بھی دے دیں۔ ہمارے یہاں ایک چیز یہ ہے کہ اگر دادا فوت ہوتے ہیں اور ان کے دو بیٹے تھے، دادا فوت ہوتے ہیں اور دادا کے دو بیٹے تھے، ایک بیٹا پہلے ہی فوت ہو چکا ہے، اس کے بھی دو بیٹے ہیں یا ایک بیٹا ہے، تو اب اس بیٹے کا مسئلہ، اس کا چچا موجود ہے، دادا جب فوت ہو جائے گا تو پھر سارا یہ جو مال ہے یہ پوتے کو نہیں ملے گا، بلکہ ابھی چچا موجود ہے، کس کو ملے گا؟ چچا کو ملے گا۔ ہونا یہ چاہیے کہ دادا اپنی زندگی میں اپنے اس پوتے کو جس کا باپ فوت ہو گیا ہے، اس یتیم پوتے کو اسے کچھ وصیت کر جائے، اس لیے کہ اس کے مرنے کے بعد، دادا کے مرنے کے بعد وہ اس کا مالک ہو جائے، ورنہ اگر وصیت نہیں کرتا ہے تو وہ چچا مالک ہوگا اور وہ مالک نہیں ہوگا۔ دوسری بات، اگر وہ دادا فوت ہو جاتا ہے اور یہ چچا مالک ہو جاتا ہے تو چچا کو چاہیے کہ یہ مستحب طریقے پر عمل کرتے ہوئے یتیم کو اپنے حصے سے مال دے دے تاکہ وہ بھی گزر بسر کر لے، اور اس کو اس طرح کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اگر توفیق دے کہ ہر بندہ، وہ آگے آیت آ رہی ہے، ہر بندہ یہ بات سوچتا ہے کہ میرا بیٹا خوشحال رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور وہ لوگ ڈریں جو اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑتے تو ان کے بارے میں کیسے اندیشوں کا شکار ہوتے، تو انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور درست بات کہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ چچا اگر وہ اپنا بیٹا چھوڑتا تو کیا سوچتا کہ کوئی ایسا ہو جو ہمارے بیٹوں کی بہترین تربیت کرے، بہترین پرورش کرے، ہمارے بیٹوں کو ہر چیز مہیا کرا دے، کسی چیز کا کوئی خوف نہ ہو۔ تو جب اپنے بیٹوں کے لیے اتنا سوچتے ہو تو غیر کے بیٹوں کے لیے یا بھائی کے بیٹے کے لیے بھی اتنا سوچئے کہ آپ کا بھائی فوت ہو گیا ہے۔ اب بھائی فوت ہونے کے بعد آپ کے جو بھتیجے ہیں، گرچہ باپ پہلے فوت ہو گیا، دادا بعد میں فوت ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اب ان کا مسئلہ یہ بن رہا ہے کہ اس وراثت میں حصہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی جس طرح تو اپنے بیٹے کے لیے سوچ رہا ہے بھائی، اسی طرح اپنے بھائی کے بیٹے کے لیے بھی کر دے، موجود ہے اپنے مال سے ان کی پرورش کر۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو بہترین اجر دیتا ہے۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں اور عنقریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ اس سے پہلی آیت میں یتیم کا مال ناحق کھانے سے منع کیا گیا، ایک دو آیتیں گزری، اور اس آیت میں یتیم کا مال ناحق کھانے پر سخت وعید بیان ہو رہی ہے، اور یہ سب یتیموں پر اللہ کی رحمت ہے کیونکہ وہ انتہائی کمزور اور عاجز ہونے کی وجہ سے اللہ کے مزید لطف و کرم کے حقدار تھے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک قوم اپنی قبروں سے اس طرح اٹھائی جائے گی کہ ان کے منہوں سے آگ نکل رہی ہوگی،
عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، یہ کون لوگ ہیں؟ کیا تم نے اللہ کے اس فرمان کو نہیں سنا؟ حضور نے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، یعنی وہ لوگ ہیں جنہوں نے یتیم کے مال کو ظلمن کھا لیا ہے۔ اب سوچیں کہ یتیم کا مال اگر کوئی کھاتا ہے ظلمن تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کتنا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سبوں کو دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔